موٹر وے M2 لاہور سے شیخوپورہ تک دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ موٹر وے M3 فیض پور لاہور سے سمندری تک دھند کے باعث بند، جبکہ موٹر وے M11 لاہور سے سیالکوٹ دھند کے باعث بند کی گئی ہے۔ دھند کی اس وقت کیا صورتحال ہے، موٹر وے پر جانیں گے عمر ڈار سے۔ عمر ڈار، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر میں دھند کی شدت میں اضافے سے موٹر وے پہ حد نگاہ جو تھی وہ صفر ہو گئی، جس کے بعد موٹر وے اتھارٹیز کی جانب سے موٹر وے M2 لاہور سے شیخوپورہ، M3 لاہور سے سمندری اور M11 لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے کو دھند کی شدت میں اضافے اور حد نگاہ متاثر ہونے کے باعث جو ہے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے حکام کا کہنا ہے کہ شہری اس دھند کے موسم میں غیر ضروری سفر کرنے سے پرہیز کریں اور سفر کرتے وقت جو احتیاطی تدابیر ہے، سفری احتیاطی تدابیر ہے، ان کا خاص خیال رکھیں، اپنی اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں، فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ موٹر ویز بند ہونے کی وجہ سے جو بابو صابو چوک ہے، شاہدرہ چوک اور ٹھوکر نیاز بیگ چوک، ادھر ٹریفک کا جو ہے شدید دباؤ ہو گیا ہے اور ٹریفک حکام نے جو ہے اضافی نفری ان جو شہر کے جو مرکزی داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پہ جو ٹریفک وارڈنز کی اضافی نفری تعینات کر دی ہے، تاکہ جو ٹریفک کی روانی ہے اس کو جو ہے جو شاہراہیں ہیں، جو نیشنل ہائی ویز ہیں، وہاں پہ ٹریفک کا شدید دباؤ ہو گیا اور وہاں پہ ٹریفک کی روانی بہت شکریہ۔ لاہور میں آج سارا دن بادل رہا، کچھ علاقوں میں رم جم اور بوندا باندی ہوئی۔ آج رات سے ہفتے کی شب تک بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ہوا میں نمی بڑھنے اور یکبستہ ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت بڑھنے کا امکان ہے۔ بادلوں نے آج سارا دن شہر کو اپنی آغوش میں لیے رکھا۔ ابرآلود موسم میں ہوا چلنے سے سردی کی شدت محسوس ہوئی۔ دن کے وقت زیادہ درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کچھ علاقوں میں ریم جھم بھی ہوئی، جس سے موسم مزید دلفریب کر دیا سکتا ہے۔ موسمیاتی ماہرین کے مطابق جمعے کو دن بھر کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ ہوا چلنے اور نمی بڑھنے سے دن کا پارا بھی 10 ڈگری تک گر سکتا ہے۔ حالیہ بارش سے شہر کی فضا نکھر گئی، آلودگی اور اسموگ کا خاتمہ ہو گیا اور ایئر کوالٹی انڈیکس 100 کی سطح تک آ گیا۔ شہریوں نے ابر رحمت پر خوشی کا اظہار کیا۔ چند گھنٹوں کی بارش نے لیسکو کی کارکردگی کو دھو ڈالا۔ شہر میں دوسرے روز بھی بجلی کی بار ٹرپنگ، چونکہ امر سدھو میں 20 گھنٹے سے بجلی بند ہے۔ ڈیفنس روڈ، کلا محمدی، فارسٹ کالونی، گوال منڈی، گجر پورہ، شاد باغ، مصطفیٰ آباد، محمود بوٹی، ماڈل ٹاؤن، رسول پارک، سمنا آباد، نیاز بیگ میں بجلی کی سپلائی بند رہی۔ اسی طرح باغباں پورہ، لاجپت روڈ، لکھوڈے، بھسین، نسبت روڈ اور رنگ محل سمیت دیگر علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہونے سے صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کورونا کی 5ویں لہر میں تیزی آنے لگی ہے۔ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 320 اور اومیکرون ویریئنٹ کے 41 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد میں اومیکرون ویریئنٹ کی تصدیق ہو گئی۔ محکمہ صحت اور حکومت پنجاب کی طرف سے مکمل انتظامات ہیں اور خدا نخواستہ کوئی ایسی پینک کی یا شدید پریشانی کی صورتحال نہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ رحم کرے اگر کبھی کوئی ایسی صورتحال پیدا بھی ہوتی ہے تو ہمارے تمام جو پلانز ہیں وہ اس کے مطابق آلریڈی موجود ہیں۔ ایک کی جو اس وائرس سے بچنے کے لیے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ویکسینیشن از مسٹ ناؤ، اور جو ویکسینیٹڈ ہیں اور کچھ کرائٹیریا فلفل کرتے ہیں ان کے لیے بوسٹر لازماً لگ جانا چاہیے۔ اور احتیاط جو ہے آپ کی وہی جو پہلے سے ہم آپ سب کو بتا رہے ہیں کہ وہ مسٹ ہیں، وہ اپنے ماسک ضرور پہننا ہے، گیدرنگ کو اپنے اوائڈ کرنا ہے، وہ سوشل ڈسٹینسنگ اور ہینڈ ہائیجین اس کو فالو کریں۔ ماہرین کے مطابق ویکسین نہ لگوانے والے افراد خطرے میں ہیں، اس لیے جلد سے جلد ویکسینیشن کروائیں اور مرض سے بچنے کے لیے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ عظمت اوان، City 42۔ بچوں کی موج مستی ختم ہو گئی۔ اسموگ، دھند ہو یا بارش ہو، کل سے اسکول جانا ہی پڑے گا۔ اسموگ کے باعث ہفتہ اتوار اور پیر کی 3 چھٹیوں کا آپشن برقرار رکھا گیا۔ یہ سلسلہ 15 جنوری تک چلے گا۔ صوبائی وزیر تعلیم مراد راس کہتے ہیں طالب علم اور اساتذہ SOPs پر لازمی عمل کریں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک کو بطور جج سپریم کورٹ تعینات کرنے کی سفارش کی گئی۔ جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ میں پہلی خاتون جج اور چیف جسٹس آف پاکستان بننے کا اعزاز حاصل ہوگا۔
چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی زیر صدارت سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ جسٹس عمر بندیال سمیت جوڈیشل کمیشن کے ممبران نے شرکت کی۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں جسٹس عائشہ اے ملک کی سپریم کورٹ تعیناتی کی سفارش کی گئی۔ ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن کے 5 ممبران نے جسٹس عائشہ اے ملک کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی حمایت، 4 نے مخالفت کی۔ جوڈیشل کمیشن کے ممبران نے جسٹس عائشہ اے ملک کی سپریم کورٹ میں تعیناتی سے متعلق سمری ججز پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دی۔ ججز پارلیمانی کمیٹی سمری منظوری کے لیے وزیر اعظم کی وساطت سے صدر پاکستان کو بھجوائے گی۔ صدر پاکستان کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف جسٹس عائشہ اے ملک کی بطور جج سپریم کورٹ تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ جسٹس عائشہ اے ملک کو سپریم کورٹ میں پہلی خاتون جج اور پہلی خاتون چیف جسٹس آف پاکستان بننے کا اعزاز بھی حاصل ہوگا۔ مہنگائی کے جن کو ضلع انتظامیہ کا سرٹیفکیٹ مل گیا، چاول، بیسن اور دالوں کی قیمت میں 20 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا۔ دال چنا 5 روپے اضافے سے 152 روپے، دال مسور 15 روپے بڑھ کر 210 روپے کلو ہو گئے۔ ضلع انتظامیہ نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے پر سرکاری مہر ثبت کر دی ہے۔ چاول کی قیمت 5 روپے اضافے سے 135 روپے کلو ہو گئی۔ دال چنا باریک 5 روپے بڑھ کر 147 اور دال چنا موٹی 152 روپے کلو کر دی گئی۔ دال مسور کی قیمت 15 روپے اضافے سے 210 روپے کلو تک جا پہنچی۔ کالا چنا 140 روپے کلو اور سفید چنا 20 روپے بڑھ کر 205 روپے کلو ہو گیا۔ بیسن کی قیمت 5 روپے بڑھا کر 155 روپے کلو کر دی گئی۔ روٹی کی قیمت دانستہ نظر انداز کر کے گراں فروشوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ شہریوں نے سوال اٹھایا ہے کہ انہیں کبھی ریلیف ملے گا یا اسی طرح مہنگائی کی چکی میں پستے رہیں گے۔ دالا 5 روپے مہنگی ہو گئی نے تے حکومت نو چاہیے ساڈی جان چھڑ دے۔ 600 روپے دیہڑی لئی دی، دیہڑا گھیو پٹرول ہر چیز مہنگی ہے، دسو اسی کی کریے؟ اونی کمائی نہیں ہے، جنہ ریٹ ودی جا رہا ہے، ہر چیز سے ٹیکس لگ گیا ہے جی، ہر چیز مہنگی ہوئی جا رہی ہے۔ دالوں کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے، سبزی بھی بڑھ گئی ہے، لوگ بہت زیادہ مجبور ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ حکمران ہمارا چینج ہو جائے۔ ضلع انتظامیہ نے مٹن کی قیمت 1100 روپے کلو مقرر کی ہے، جبکہ مارکیٹ میں مٹن 1400 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے اور کوئی اس پر ایکشن نہیں لے رہا۔ گیس بحران سنگین ہونے کے خدشات پیدا ہو گئے۔ لاہور سے گیس کی طلب میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سوئی ندرن گیس حکام کا انڈسٹریل سیکٹر کے بعض یونٹس کو سپلائی معطل کرنے پر غور۔ سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ گیس کا بحران بھی سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق لاہور کی ڈیمانڈ مسلسل بڑھنے پر گیس شارٹ فال میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ آئندہ ہفتے LNG کی درآمد میں تاخیر صورتحال کو مزید بگاڑ سکتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سوئی ندرن گیس حکام گھریلو صارفین کو گیس فراہم کرنے کے لیے صنعتی سیکٹر کے بعض یونٹس کو سپلائی بند کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ دوسری طرف شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس لوڈ شیڈنگ اور پریشر میں کمی کی شکایات ہیں۔ خواتین کے لیے کھانے کی تیاری مشکل ہو گئی ہے۔ شہری مہنگی LPG اور لکڑی کی بلند قیمتوں پر شکوہ کناں ہے۔ دوسری میرے گیس سلنڈر والی وہ بھی بڑی مہنگی ہے۔ یہ گیس جہی یہ بھی بل ڈبل آن ڈے تے گیس آ نہیں رہی۔ بازاروں روٹی منگا کے بچوں کو کھاؤن ڈے ہیں، جان رون ڈے ہیں۔ ہسبینڈ سارا دن کما کے آتے ہیں، آئے تو وہ ان کو گرم روٹی چائے کچھ ملتا نہیں ہے کھانے کے لیے۔ بس یہ گیس آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہی ہے، بل ہمیں اتنے آ رہے ہیں، گیس ہماری آتی نہیں ہے۔ بل انہیں آ جاندے گے نے، بل کون انہیں دے کس طرح دئیے، نال بل ہی دئیے، نال بازاروں روٹیاں لے کے آئیے، یہ تو سارے واسطے بہت مشکل ہے گا۔ یہ ہمارے چولہے ہیں آپ کے سامنے، آپ ان کو آن کر کے دیکھ لیں، کوئی نہیں ہے، ایک فلیم ہے، فلیم میں ظاہر ہے کتنی دیر بندہ کھانا وغیرہ کا، ایک تو چائے نہیں پکتی۔ ذرائع کے مطابق حکام کے پاس سسٹم میں اتنی گیس نہیں کہ وہ تمام سیکٹرز کی ضروریات پوری کر سکیں۔ زمینی حقائق کا جائزہ لیا جائے تو گیس بحران موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی ختم ہوگا۔ شہر کی 1,18,344 اسٹریٹ لائٹس خراب ہیں۔ MCL نے وجہ نشیوں کی جانب سے تاروں کی چوری، سٹاف اور سامان کی کمی قرار دے دی۔ شہر کی جگمگ کرتی سڑکیں تاریکی میں ڈوبنے لگی ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک حادثات، چوری، ڈکیتی اور مختلف وارداتیں ہونے لگی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق شہر کی 23 اہم ترین شاہراہوں پر 4,396 میں سے 805 اسٹریٹ لائٹس خراب ہیں۔ شہر کے 217 مین روڈز پر صرف 66% اسٹریٹ لائٹس آپریشنل، جبکہ بقیہ خراب ہیں۔ شہر کے 217 مین روڈز پر 15,653 اسٹریٹ لائٹس میں سے 5,288 لائٹس خراب ہیں۔ 274 UCs میں 3,96,635 اسٹریٹ لائٹس میں سے 1,12,251 لائٹس خراب ہیں۔ شہر میں مجموعی طور پر 4,16,684 اسٹریٹ لائٹس موجود ہیں، جن میں 1,18,344 اسٹریٹ لائٹس خراب ہیں۔ سرکاری اراضی پر قبضہ کرنے والی نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی موجیں، حکومت کی شہر کے پوش علاقے میں واقع سرکاری زمین سستے داموں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کو دینے کی تیاریاں۔
शहर के पोश इलाके में वाक़ महकमा औकाफ के 47 कनाल 9 मरले अराजी पर निजी हाउसिंग सोसाइटी ने कब्जा कर रखा है, जिसका मुकदमा एंटी करप्शन पंजाब ने दर्ज किया हुआ है। ताहम पंजाब हुकूमत निजी हाउसिंग सोसाइटी को यह सरकारी ज़मीन फरोख्त करना चाहती है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत शहर के पोश इलाकों में 1 कनाल ज़मीन 55 लाख रुपए में फरोख्त करेगी। ज़मीन नीलामी के बजाय बराह रास्त निजी सोसाइटी को सस्ते दामों में फरोख्त की जाएगी। महकमा औकाफ ने ज़मीन के DC रेट से मुतालिक काबीना को आगाह कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पोश इलाके में 1 कनाल के प्लॉट की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज़ायद है, लेकिन पंजाब हुकूमत प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को ये जमीन सस्ते दामों सिर्फ 55 लाख रुपए फी कनाल में देगी। सब इंस्पेक्टर्स की डायरेक्ट भर्ती का कोटा 50% से कम करके 20% करने का फैसला। महकमाना तरक्की का कोटा 37.5 से बढ़ाकर 65% करने की समरी वज़ीर आला को भिजवा दी गई। पंजाब पुलिस के रैंक्स एहलकारों के लिए IG पंजाब ने बड़ा फैसला कर लिया। अब छोटे एहलकारों की तरक्कियां भी फास्ट ट्रैक के जरिए होंगी। सब इंस्पेक्टर के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्तियों का कोटा 50% से कम करके 20% कर दिया गया। ग्रेजुएट हेड कांस्टेबल्स और असिस्टेंट हेड कांस्टेबल्स के लिए कोटा 12.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। महकमाना प्रमोशन बोर्ड के जरिए कोटे को भी 37.5% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया। IG पंजाब ने सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स की भर्तियों के शेड्यूल में तरामीम करके हतमी मंजूरी के लिए समरी वजीर आला को भिजवा दी है। समरी की मंजूरी के बाद इस फॉर्मूले पर अमल दरामद किया जाएगा। कुरान मजीद को लाजमी तालीम करार देने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन कुरान पाक पढ़ाने वाले टीचर्स की भर्तियों और ट्रेनिंग के हवाले से अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस, सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन गुलाम फरीद और करिकुलम डिपार्टमेंट के अफसरान पेश हुए। जस्टिस शाहिद वहीद ने सेक्रेटरी स्कूल से मुकालमा करते हुए कहा, इस मर्तबा फिर आपकी रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं। साइंस और आर्ट्स के असातिज़ा कैसे कुरान पढ़ाएंगे? 90,000 से 1 लाख असामियां खाली हैं, तो उन पर भर्ती क्यों नहीं करते? अगर आप नहीं बता सकते तो सेक्रेटरी फाइनेंस से जवाब तलब कर लेते हैं या वजीर आला पंजाब से पूछ लेते हैं। सेक्रेटरी स्कूल्स ने जवाब दिया कि MA इस्लामियात के 35,000 असातिज़ा प्राइमरी क्लासेस के लिए हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। 29,000 असातिज़ा मिडिल और मैट्रिक के लिए हैं। 1900 अरबी असातिज़ा की तकर्री कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने सेक्रेटरी स्कूल से कहा कि आप हमें मजबूर ना करें कि हमें स्क्रूटनी करनी पड़ जाए। पिछली बार भी आपने कहा कि सिस्टम ने बताया, आपने खुद क्यों नहीं तहकीक की? बाद अज़ां अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब की इस्तदा मंजूर करते हुए रिपोर्ट तैयार करने की मोहलत मंजूर कर ली। सारिफ अदालत के जज वसीम अफजल ने टेली कंपनी कंटोनमेंट बोर्ड के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। सारिफ अदालत में शहीद रोड कैंटोनमेंट बोर्ड के अब्दुल रऊफ ने टेली कंपनी कैंटोनमेंट बोर्ड के खिलाफ 3 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। मौके पर इख्तियार किया कि इसकी बेटी की शादी थी, उसने फर्नीचर तैयार करने का ऑर्डर दिया। लेने से पहले शर्त रखी कि फर्नीचर असल लकड़ी का हो। जब फर्नीचर दिया तो वो असल लकड़ी का नहीं था और ना ऑर्डर के मुताबिक तैयार किया गया। मालिक दुकान ने वादे के मुताबिक 2 बेड सेट, LCD की टेबल और 2 मैट्रेस नाकिस क्वालिटी के फरोख्त किए। अदालत ने समाअत के बाद टेली कंपनी के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी करते हुए 1,45,000 रुपए फर्नीचर की कीमत और 35,000 रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन की मुलाकात हुई। सियासी अमूर समेत दीगर इशूज़ पर बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब कहते हैं, इमरान खान की हुकूमत कहीं नहीं जा रही, गुज़श्ता की तरह रवा साल का मार्च भी गुजर जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि सियासी मुखालिफिन सुन लें, मार्च के बाद अप्रैल होगा और कुछ नहीं। अपोजिशन सब्र करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह, कमर जमान कायरा, नफीसा शाह और यास्मीन रहमान की परवेज़ मलिक मरहूम की रिहाइशगाह आमद। सोगबाज खानदान से ताज़ियत और फातह ख्वानी की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह गुलबर्ग में परवेज़ मलिक मरहूम की रिहाइशगाह गए। कमर जमान कायरा और नून लीग के रहनुमा सरदार अयाज सादिक भी उनके हमरा थे। उन्होंने बेगम शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक से इजहार अफसोस किया और परवेज़ मलिक के दराजात की बुलंदी के लिए फातह ख्वानी की। खुर्शीद शाह का कहना था कि परवेज़ मलिक शराफत की सियासत के आईनादार थे। MPA बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले का मामला। बिलाल यासीन म्यो हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। अहम सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की बिलाल यासीन की आयादत के लिए म्यो हस्पताल आमद हुई। सूबाई वज़ीर मियाँ महमूद रशीद, रहनुमा तहरीक इंसाफ शोएब सिद्दीकी, तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सूबाई वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी ने आयादत की। रहनुमा मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी, साबिक सूबाई वज़ीर चौधरी शेर अली, ताजिर रहनुमा मुजाहिद मकसूद भट्ट और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की।
निकम्मे नाअहल और करप्ट अफसरान एहलकारों को फील्ड पोस्टिंग से हटाते हुए सख्त एहतसाब किया जाए। आईजी पंजाब की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मैनेजमेंट का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए इजलास हुआ। इजलास में डीआईजी ट्रैफिक पंजाब और सीटीओ लाहौर ने शिरकत की। इस मौके पर आईजी ने हुक्म दिया कि ऐसे अफसरान और एहलकार जो काम नहीं करना चाहते इन्हें फील्ड से हटा दिया जाए। सुपरवाइजरी अफसरान खुद सड़कों पर नजर आएं, कोताही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा काम करने वालों को शाबाश, निकम्मे और कामचोर अफसरान और एहलकारों की सख्त सरजनिश की जाए। लाहौर बार एसोसिएशन के इंतखाबात सदारत के लिए सैयद फरहाद अली शाह और राव समी के दरमियान मुकाबला है। लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की मुहिम खत्म हो गई। आखिरी रोज सदारती उम्मीदवार सैयद फरहाद अली शाह की जानिब से फैन रोड पर जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें सीनियर एडवोकेट एहसन भून, वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल फरहान शहजाद, सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार ख्वाजा मोहसिन अब्बास समेत खुला बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की और खूब नारेबाजी की। सीनियर कानूनदान एहसन भून ने सैयद फरहाद अली शाह की हमायत का ऐलान किया और वकला को भी इनका साथ देने की दरख्वास्त की। अपने अदारों में जिस तरह आपने उन कुव्वतों को पीछे धकेलते हुए डीमोनोपलाइज किया, मैं समझता हूं कि सूरत में फरहाद अली शाह का बतौर सदर आपकी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए बहुत जरूरी है। सैयद फरहाद अली शाह ने कहा कि वो नौजवान वकला की आवाज बनेंगे और इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। प्रोफेशनलिज्म में यकीन रखता हूँ, लेकिन बार की डिग्निटी पे भी कंप्रोमाइज नहीं करने दूंगा। मैं पूरे तरीके से आपसे ये वादा करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इज्जत भी देंगे, इंशाअल्लाह ताला सदारत भी करेंगे और साबित करेंगे कि सदारत प्रोफेशनल अंदाज में किस तरह से की जाती है। लाहौर बार के दूसरे सदारती उम्मीदवार राव समी भी मुहिम के आखिरी रोज खासी मुतहर्रिक रहे। वकला कम्युनिटी ने इनकी हिमायत का ऐलान किया। लाहौर बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 जनवरी को होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 40।